ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے غلاموں، قبر جو ہے نا، آخرت کی جو منزلیں شروع ہونی ہیں ان کی پہلی سیڑھی سمجھو، پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں یعنی اول منزل میں قبر سے نجات حاصل ہو گئی تو باقی آخرت کی منزلیں بھی اس طرح آسان ہو جائیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، اس قبر کو ہلکا نہ سمجھو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں بندہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ آخرت میں جتنا مسئلہ پراسز ہے، کل قیامت ہے، پل صراط ہے، اور پل صراط 1500 سال کا مسافت ہے۔ کتنا سو سال؟ 1500 سال۔ یہ بتایا کہ ادھر کا ایک دن کتنا دن کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ 1500 سال بندے نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ 500 سال اس نے چڑھنا ہے، 500 سال اس کے پیٹ کے اوپر، اور 500 سال اس نے اترنا ہے۔ اور اس کا جو ہے چوڑائی موٹائی وہ کتنا ہے؟ چوڑائی جو ہے اس کی جو موٹائی ہے، میرے آقا نے فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہے مگر وال سے زیادہ باریک ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ جو قبر ہے مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک اعلیٰ ترین باغ ہے، اور منافق کافر کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، میرے دوستوں، میرے غلاموں، میرے دیوانوں، اس قبر کی خوب تیاری کرو۔ یہ آخرت کی جتنا منازل آنے ہیں اس کی پہلی منزل ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اس منزل سے پاس کر دیا، اس منزل سے کامیاب کر دیا، اور اس منزل سے اللہ نے تمہیں عزت بخشی، آخرت کی ہر منزل میں اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عزت بخشے گا اور تمہیں کامیابیاں ہوں گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا کی جو ہیبتیں ہیں، خوف ہیں، جو قبر کا خوف ہے، سب سے زیادہ ہیبت ناک خوف قبر کا ہے، جس قبر کو ہم معمولی سے سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اس ہیبت کو اگر ہم برداشت کر گئے اور اس ہیبت میں ہم اگر کامیاب ہو گئے، ہیبتاً خوف کو، ڈر کو، دہشت کو، اب اگر آپ چلے جائیں نا مری میں، ناران، کاغات، پہاڑی علاقوں میں اتنا بلند پہاڑ ہے، اتنا بلند پہاڑ ہے کہ بندہ ایک زمین پہ رہنے والا، یعنی کہ ایک میدانی علاقوں میں رہنے والا، جب ادھر جاتا ہے تو بہت خوف آتا ہے۔ بھی میں تو 70-80 ہزار فٹ بھی ہے، اتنا بھی میں بلند جو آ گیا ہوں، نیچے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنا ہیبت آتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جہنم پتہ ہے کتنا گہرا ہے، جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں اپنے غلاموں کو،
انداز محبت کے ساتھ اور تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں. یکدم ایک دھڑم کی آواز ہے. کیا؟ ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تھوڑا سیڑے بیٹھا کھائے موبائل میں. یکدم ایک خوفناک آواز آئی. صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. یا رسول اللہ فدا کا امی بابی, یا رسول اللہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ بلکہ میرے آقا نے پوچھے میرے غلاموں پتا ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ سب نے عرض کی واللہ اعلم و رسول, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے یہ کس کی آواز ہے, مگر یا رسول اللہ بہت ہیبت ناک آواز تھی. میرے آقا نے فرمایا ایک پتھر جہنم کے کنارے کے اوپر پڑا تھا, ادھر سے حضرت جبریل امین گزرے ہیں, انہوں نے ٹھوکر جو ماری وہ جہنم میں گرتے 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 آج جا کے گہرائی پہ گرا ہے, آج جا کے اپنی سطح پہ گرا ہے. پتہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال کی مسافت بتائی. کتنا سال کی؟ ہزاروں سال کی مسافت بتائی جو جہنم میں جاتا رہا پتھر. یاد رکھنا جس کے جتنا گناہ جتنا اعمال بد ہوں گے ان کے لیے اتنا گہرائی بلند ہے. یاد رکھنا گہرائی کیا ہے؟ بلند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی, قضا کر دی, تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم کا جو سزا دیں گے, جو جہنم میں جلائیں گے, کیا 1,80,000 سال ایک جہنم کا ہوتا اسے ملے گا ایک نماز قضا کرنے کا. کتنا ہے؟ 1,80,00,000. بتاؤ ہمیں اتنا عمر ملی ہے, اور ادھر کے ہماری ساری زندگی ملا دو, ادھر کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر دوستو ہم اتنا غفلت کی چادروں میں ٹس کے مس نہیں ہو رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے یہ جو قبر ہے تمہیں ڈیلی 70 مرتبہ یاد کرتی ہے, اور کسی سے محبت کے انداز سے کسی کو یاد کرتی ہے, اور کسی کو نفرت کے انداز میں یاد کرتی ہے, اور کسی کے لیے دعا کرتی ہے, کسی کے لیے بد دعائیں کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستان قدر, اس لیے میرے آقا نے اپنے غلاموں کو فرمایا میرے غلاموں یہ جو قبر ہے یہ ایک آسان منزل نہیں, یہ آسان اس کو نہ سمجھو. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے قبرستان سے, قبرستان کی دیوار پہ لیٹ جاتے, آدھا دھاڑ ادھر آدھا ادھر, دیوار کے درمیان میں آپ آ جاتے اور اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے, عمر تیرا کیا بنے گا, عمر تیرا کیا بنے گا. پھر زور زور سے آپ چیختے, کرلاتے, روتے, حتیٰ کہ آپ کے رونے میں اتنا درد ہوتا کہ ابھی عمر کے جو عمر کی ہے نا پرواز ہو جائے گی روح. ابھی حضرت عمر اللہ کی جا کے ان کی روح مل جائے گی, اللہ کے پاس چلی جائے گی. آپ اتنا قبرستان میں جا کے روتے, اور اتنا قبرستان میں جا کے خوف کرتے, اور اتنا قبرستان میں جا کے ہیبت میں آتے. اللہ اکبر. آج ہمارا کیا حال ہے؟ یاد رکھنا جو لوگ جتنا باشعور ہوں گے اتنا وہ اللہ سے ڈریں گے. جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے یاد رکھنا وہ بے شعور ہے. اللہ اکبر. جب حضرت ابوبکر صدیق کریم قبرستان سے گزرتے جاتے, قبرستان کو دیکھتے, آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہوتے
जैसे चश्मा को टूट पड़ा है आंखों से, और इतना खौफ में होते, आपके मुंह से जैसे एक हमारा टिक्के कबाब की जले हुए गोश्त की स्मेल आपके मुंह से ऐसे स्मेल आती, इतना खौफ है खुदा से, आपके दिल में इतना आग होती खौफ खुदा से। अल्लाह अकबर। हमने कब्र को आसान समझ लिया। आज तो हम कभी सांस से गुजरते हैं, रास्ते मास नहीं होते, हम ये नहीं समझते इधर हमने भी आना है। असल जहान ये है, असल घर हमारा ये है, आना हमने यहां है। मेरे आका ने फरमाया कब्रिस्तान में जाया करो, ये तुम्हारी हकीकी आबादी है, इसमें जाया करो ताकि तुम मरने के बाद तुम्हारा इस जगह पे दिल लग जाए। ये ना हो कि इतना गाफिल रहो कब्रिस्तान में जाया हो बिना, तुम्हारा कब्रिस्तान से ताल्लुक भी ना हो, जब जाओ तो खौफ हैबत और कई होंगे, एक ये भी लाहक खौफ और हैबत हो जाएगा। दोस्ताने कदर, इसलिए मेरे आका ने फरमाया ये जो कब्र है आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इस मंजिल से कामयाब हो गया वो आखिरत की तमाम मनाजिल से कामयाब हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा ना खास्ता जो इस मंजिल से निजात जिसको ना मिली, कामयाब ना हुआ, कब्र में अजाब में मुब्तला हो गया, तो आने वाली हर मंजिल उसके लिए बहुत ही सख्त होगी। ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। दोस्तों ईमानदारी से हमें जागना पड़ेगा, फिर बात बनेगी। अगर इधर से बात सुनेंगे गाफलों की तरह इधर से निकाल देंगे, यकीनन एक दिन हमारे ऊपर कब्र आएगी और हर किसी ने अपना हिसाब खुद देना है। बंदा थोड़ा सा बातों में देखे, यार मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, कितना मैंने अल्लाह को राजी करने वाले काम किए हैं, कितना मैं अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हैं। हर बंदा अपना हिसाब डेली कर सकता है, अपना एहतिसाब कर सकता है, मगर हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है हम सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी पे थोड़ी सी तवज्जो डालें